تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين۔ ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ برادران محترم اور میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور معزز خواتین و حضرات، یہ سورہ اعراف کا 17واں رکوع ہے، یعنی 10 اور 7 17واں رکوع ہے۔ اس رکوع کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اور جو سلسلہ ان کے واقعات کا چل رہا ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار۔ اتخذ کے معنی آتے ہیں بنانے کے، اور بنا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد۔ جیسا کہ میں نے پیچھے عرض کیا تھا کہ جب فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی اور بنی اسرائیل کو بھی ملی، تو بنی اسرائیل کو لے کے جب وہ آگے بڑھے تو بنی اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے کوئی دین بنا لیجئے یا دین اختیار کروا لیجئے، اللہ تعالیٰ سے کہہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ کے، تاکہ ہم اس کے اپنے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم کوہ طور آؤ، طور پہاڑ پہ آؤ۔ پھر وہاں بلانے کے بعد آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، پھر 10 دن کا اور اضافہ ہوا۔ جیسا کہ یہ اس سے پہلے والے رکوع کے اندر میں
تفصیل آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، جو تفصیل اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ جب گئے تھے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا نائب بنا کے گئے تھے، اور یہ کہہ کے گئے تھے کہ تم یہاں پہ میری قوم کو سنبھال کے رکھنا اور ان کو غلط راستے پہ آنے مت دینا، ان کو صحیح راستے کی رہنمائی کرتے رہنا۔ ہوا یہ کہ جب وہ وہاں پہ گئے 30 دن کا روزہ رکھنے کے بعد 10 دن اور روزے رکھے، تو اس دوران ایک کافی طویل وقت تھا، 1 مہینہ 10 دن کا وقت۔ تو اس کے اندر اس قوم کے اندر ایک آدمی تھا بنی اسرائیلیوں میں، جس کا نام سامری تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعد میں جتنے بھی جادوگر آتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم کے اندر آئیں، تو ان کو ان میں سے جو بڑا ہوتا ہے، جو بڑا حاذق قسم کا ہوتا ہے، ماہر قسم کا ہوتا ہے، تو اس کو عام طور پہ سامری ہی کہا جاتا ہے۔ یہ نام اتنا مشہور ہو گیا کہ جادوگروں ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو آدمی اس طرح کا کام کرتا ہے، جادوگری کا، جادو کا اور ٹونے کا، اس طرح کا کام کرتا ہے، جن بھوت اتارنے کا اور فال وال نکالنے کا، نجومی پن جسے آج کل کہتے ہیں، اس طرح کا کام کرتا ہے، یا یہ کہ آج کل تو پیر بھی اس معاملے میں بہت بن گئے ہیں کہ نہ دین آوے، نہ قرآن آئے، نہ حدیث کی تعلیم ہے، نہ ہی جناب علی کوئی دین کی تعلیم ہے، لیکن پیر بنے ہوئے ہیں۔ اور پیر بھی ایسے کہ جناب علی لوگوں کو یہ بتا رہے کہ ہم ان کا جین بھوت بھی اتار دیں گے اور ان کا جادو بھی اتار دیں گے، اور یہ اور فلاں ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عامل سے رجوع تھوڑی کیا تھا، یا کوئی پیر سے رجوع تھوڑی کیا تھا، یا کوئی نجومی سے رجوع تھوڑی کیا تھا، بلکہ انہوں نے تو اللہ سے مانگا تھا کہ یا اللہ کی کیا ہوا، میں بیمار ہو گیا، مجھے شفا عطا فرمائیے۔ اللہ سے مانگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 صورتیں اتاری، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ہوا یہ کہ جب بھی کسی کو جادو ہوتا ہے تو یہی 2 صورتیں بتائی جاتی ہیں۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ میں ایک زمانے میں ایک پیر صاحب کے پاس، جو اسی طرح کا کام کرتے تھے، ان کے پاس آنا جانا ہوتا تھا، کسی بھی وجہ سے ہوتا تھا، لیکن ہوتا تھا، کوئی خاص مقصد تھا جو اس مقصد کے لیے جانا ہوتا تھا۔ رہتے بھی کافی دور تھے۔ خیر بہرحال لڑکپن کا زمانہ تھا، اب تو میں کافی عمر ہو گئی، لڑکپن کا زمانہ تھا، آنا جانے میں کوئی اتنی دشواری نہیں ہوتی تھی، چلے جایا کرتا تھا۔ تو ایک دن کہنے لگے مجھ سے یہ کہ خود ہی کا فرمانے لگے، مجھے یاد نہیں کہ میرے کسی سوال پہ کہا یا خود ہی کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو جادو ٹونا ہے، سب کچھ ہے، اس کے لیے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر علاج یہی ہے کہ ہر نماز کے بعد 25 مرتبہ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیا۔ نہ جادو ہوگا، نہ ٹونا ہوگا، نہ جن آئے گا، نہ بھوت آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اسی کو آدمی اگر صحیح سمجھ لے کہ ہر نماز کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لے 25 مرتبہ۔ انہوں نے 25 کا لفظ پتہ نہیں کیوں کہا، یہ تو مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے کس پہ بنا پہ کہا۔ تو خیر بہرحال اگر 25 مرتبہ ہی پڑھنے کون سا اتنا مشکل کام ہے، 10 منٹ لگیں گے زیادہ۔
کہنے گا 25 مرتبہ پڑھ لے، یہ 25 مرتبہ قل اعوذ برب الناس اور 25 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، یہ پڑھ لے تو انشاءاللہ نہ جادو ہوگا، نہ ٹونا ہوگا، نہ بھوت آئے گا، نہ سفلی ہوگا، نہ کالا جادو ہوگا۔ تو اب یہ جو آج کل ہم اپنے پیر حضرات کو، جن بھوت اتارنے والوں کو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے دے دیتے ہیں، جائز ہے کہ جب کسی کو صحت مقصود ہوتی ہے تو پھر وہ پیسہ تھوڑی دیکھتا ہے، تو جہاں سے بھی انتظام کرے وہ کرتا ہے، اس کو دیتا ہے۔ تو بھائی اصل بات تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو تو اترا تھا قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق کے ذریعے۔ تو آدمی اسی کو سمجھے، قرآن کریم کی آیات کو سمجھے، ان کو سمجھے۔ تو خیر بہرحال میں یہ کہا تھا کہ موسیٰ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو کافی وقت تھا اس کے اندر، تو سامری جو وہاں پہ آدمی تھا ذرا چودھری سمجھا جاتا تھا وہاں پہ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ علاقے میں ویسے تو کوئی پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن چودھری مشہور ہو جاتے ہیں کسی بنا پر، اب لوگ جو ہے ان کے پیچھے چلنے شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ نہ تعلیم ہے، نہ کوئی عبادت ہے، نہ کوئی وہ ہے، لیکن بس نام بن گیا، چودھری بن گئے، سردار بن گئے، تو اب اس کی بنا پر لوگ آگے پیچھے پھر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ذرا ایسی قسم کا آدمی تھا سامری، اس نے یہ کہا ان لوگوں کو کہ دیکھو جب تم فرعون کے پاس سے بھاگ رہے تھے تو فرعون کے لوگوں کا کچھ سونا اور چاندی تمہارے پاس تھا، پتہ نہیں اس کو کیسے پتہ چل گیا تھا، یا انہوں نے مستعار لیا تھا، عاریت پہ لیا تھا، اور یا یہ کہ ویسے ہی کچھ ہوگا ان کے پاس، اب پوری تفصیل مجھے یاد نہیں ہے، تو وہ لیا تھا تم نے، اور اب جب وہ سارے کے سارے فنا ہو گئے تو ہماری شریعت میں تو اس بات کی اجازت نہیں کہ ایسی قوم جس کی کوئی چیز ہمارے پاس ہو اور وہ فنا ہو گئی ہو، ختم ہو گئی ہو، تو اس کی چیز کو ہم استعمال کریں، اس کو تو اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، یا اس کو صدقہ کر دینا چاہیے، یا اس کو فقیروں میں دے دینا چاہیے۔ اب وہ قوم نے کہا کہ ہاں واقعی تم صحیح کہہ رہے یہ بات، تو انہوں نے لا کے سارا کا سارا اس کے پاس جمع کرا دیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ تھا کہ یہ جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے کسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو ان کے گھوڑے کی جو سم تھی اس کے نیچے کی مٹی اس نے جمع کر لی تھی، پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا آیا تھا، تو اس نے جمع کر لی تھی۔ تو اس کے اندر یہ خاصیت تھی کہ اس کے اندر زندگی بڑھ جاتی تھی، حیات آ جاتی تھی، زندگی بڑھ جاتی تھی۔ تو اب جناب علی یہ ہوا کہ اس نے وہ پگھلا کے وہ سونا چاندی کو بچھڑے کی شکل بنائی اور اس کے اندر وہ مٹی ڈال دی، اس کے اندر سے آواز آنی شروع ہو گئی، اور آواز بھی وہ ہے جو کہ گائے کی آواز ہوتی ہے۔ لوگوں سے کہا کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، تو اب تم ایسا کرو کہ اس کی پرستش کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، پتہ نہیں کیا کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود آ گئے ہیں، اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پرستش، نعوذ باللہ من ذالک، پتہ نہیں کیا کیا الٹی سیدھی باتیں اس نے کہنی شروع کی۔ خیر وہ جو ہے لوگوں نے اس کی پرستش شروع کر دی گوشالہ کی۔ تو اس واقعے کو یہاں پہ اس صورت کے اندر بیان کیا جا رہا، اس رکوع کے اندر بیان کیا جا رہا۔ فرمایا کہ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے اس کے پیچھے کا مطلب وہی جو میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تشریف لے گئے تھے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانے پر اعتکاف کیا تھا اور روزے رکھے تھے۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فرما رہے ہیں کہ بنا لیا موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اپنے زیور سے بچھڑا، عجلن کے معنی آتے ہیں بچھڑا، یعنی یہ زیور جو تھا اس کو گلایا اور ڈھال کر بچھڑا بنا لیا،
اور یہ اصل میں فرعون کی قوم قبطیوں کا تھا۔ تو جسد لہ خوار، ایک بچڑا بنایا جس کا ایک بدن تھا اور اس کے اندر گائے کی آواز بھی تھی۔ خوار کے معنی گائے کی آواز تھی۔ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا انہوں نے، اب قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا، بنا تو لیا بچڑا اور انہوں نے پرستش بھی شروع کر دی، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم پرستش کس کی کر رہے ہیں، کس کو پوج رہے ہیں، جو بات بھی نہیں کر سکتا اور راستہ بھی نہیں بتلا سکتا، راہ بھی نہیں بتلا سکتا۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اس کو معبود بنا لیا اور یہ بنی اسرائیل بڑے ظالم لوگ تھے کہ انہوں نے ایسا کام کیا۔ سورہ طٰہٰ قرآن کریم کے اندر آگے آ رہی ہے، تو اس بچھڑے کا مفصل قصہ تو وہاں آئے گا کہ یہاں ان کی حماقت اور سفاہت پر متنبہ فرمایا ہے کہ ایک خود ساختہ ڈھانچے میں سے گائے کی آواز سن لینے پر ایسے فریفتہ ہوئے کہ بچھڑے کو خدا سمجھ گئے، حالانکہ اس کی بے معنی آواز میں نہ کوئی کلام تھا اور نہ کوئی خطاب تھا، نہ دینی نہ دنیاوی رہنمائی تھی، نہ دینی نہ دنیاوی رہنمائی اس سے ہو رہی تھی۔ اس طرح کی صورت محض تو کسی چیز کو انسانیت کے درجے تک بھی نہیں پہنچا سکتی، چاہے جائے کہ خالق جل و علا کے مرتبے تک پہنچا دے۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم اور بے موقع کام ہے کہ ایک معمولی جانور کی صورت کو خدا کہہ دیا جائے۔ بات یہ ہے کہ اس قوم کو پہلے ہی سے ایسی بے موقع باتیں کرنے کی عادت تھی، چنانچہ اس سے پہلے بھی اس نے اس طرح کی باتیں بہت صحیح کی تھی، اجعل لنا آلہۃ کما لہم آلہہ، تو اس طرح کی باتیں یہ کرتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ سامری نے جو یہ قصہ کیا اور یہ بے معنی کام کیا، اس بے معنی کام کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آیا کہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور بچھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے اس کی پرستش شروع کر دی۔ اب قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، یہ دیکھ بھی رہے کہ یہ ان سے بات بھی نہیں کر سکتا، نہ کوئی خطاب کر سکتا ہے، نہ کوئی کلام کر سکتا ہے۔ ایسی چیز کو تو انسان کہنا بھی دشوار ہے، چاہے جائے کہ اس کو خدا تبارک و تعالیٰ کہا جائے اور خدا و عز و جل کہا جائے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جب یہ پچھتائے، اچھا جب انہوں نے پرستش شروع کر دی اس گوسالہ کی اور اس گائے کے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی، لیکن بعد میں انہوں کو اس بات کی طرف فکر ہوئی کہ یہ کیا کام ہم نے شروع کر دیا، اور اس بات کی طرف بھی ان کو پتہ چلا کہ یہ ہم نے بڑا گمراہی کا کام کیا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی آدمی برا کام کرتا ہے تو اس کو برا کام ہونے کی جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ میں برا کام کر رہا ہوں، غلط کام کر رہا ہوں۔ کوئی آدمی کسی کے اوپر ظلم کرے تو اس کو جلدی اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں اور غلط کام کر رہا ہوں، یہ کام مجھے کرنا نہیں چاہیے۔ اب اگر وہ شیطان کے پچھتاوے میں آ کے اور اس کے اندر پھر بھی لگا رہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ پتہ چل جاتا ہے انسان کو کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، تو ان کو بھی پتہ چل گیا۔ تو قرآن کریم یہی کہہ رہا ہے کہ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور جب ان کو اس بات کی طرف توجہ ہو گئی کہ ہم نے یہ کام غلط کیا کہ ایک ایسی چیز کو اپنا معبود بنا لیا جو کہ بچھڑا ہے، گائے کا بچہ ہے، اس کی جو آواز ہے اس کو ہم نے سمجھا کہ یہ خدا کی آواز ہے اور اس کو اپنا معبود بنا لیا، اور ہم کو چاہیے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انتظار کرتے اور پھر وہ جو بات کہتے اس کے اوپر عمل کرتے، لیکن ہم نے یہ کام غلط کیا۔ تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیں قرآن کریم کہتا ہے کہ قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین، تو اب یہ کہنے لگے بنی اسرائیل
کہ یا اللہ ہم پر رحم فرما، اگر آپ ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے، اے رب ہمارے آپ ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے اور ہماری مغفرت نہیں فرمائیں گے تو پھر ہم البتہ خاسر، ناکام، بے مروت لوگوں میں سے ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اپنی بدعقلی اور کجروی سے انہوں نے ایسا بے ڈھنگا اور بھونڈا کام کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تنبیہ کے بعد بھی گھبرا کے کہنے لگے کہ اب کیسے بنے گی، اگر خدا نے ہم پر رحم فرما لیا تو ٹھیک ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے دعا کی کہ ہم پر یا اللہ رحم فرما، اور توبہ کی اور مغفرت کی کوئی صورت نکالنے کی درخواست کی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ نے ہماری توبہ نہیں قبول فرمائی تو ہم ابدی طور پر نقصان میں پڑ جائیں گے اور ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ بنی اسرائیلوں نے یہ بات کہی۔ آگے قرآن کریم فرما رہا ہے کہ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، یہاں یہ بات ہو رہی تھی اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن پورے کرنے کے بعد کوہ طور پر واپس آ رہے تھے۔ تو فرمایا قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، رجع یرجع عربی زبان کے اندر لوٹنے کے معنی میں دیتا ہے، یعنی لوٹنا، وہ لوٹے، اور جب وہ لوٹے تو اس کے اوپر فرمایا کہ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، کہ جب لوٹ کے آئے موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم میں تو وہ بڑے غصے میں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ خبر دے دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ تم ہمارے پاس ہو اور تمہاری قوم نے تو یہ کام کر لیا، تمہاری قوم نے یہ کام کیا کہ ایک آدمی کے کہنے پر ایک بچھڑا بنایا ہے، اور ایک بچھڑا بنا کر اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے گائے کی، اور وہ اس کو اپنا معبود سمجھ کر اس کی پرستش کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے 2 لفظ فرمائے، ایک تو فرمایا غضبان، غصے میں۔ ظاہر ہے جب قوم کا بڑا اپنے ماتحت لوگوں کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھے تو غصہ تو آتا ہی ہے، سب کو آتا ہے۔ تو ایک تو غصے میں آئے، پھر اسیفہ کے معنی عربی زبان کے اندر افسوس، حسرت اور ندامت کے آتے ہیں، یعنی انتہائی افسوس کرتے ہوئے آئے کہ اب دیکھو کیا ہوگا ان کا۔ تو لہذا قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو 2 چیزیں تھیں، ایک تو غصے میں تھے اور ایک یہ کہ افسوس کرتے ہوئے آئے۔ پھر آ کے فرمانے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام بئس ما خلفتمونی من بعدی، ارے بھائی تم نے میری نیابت یہ کی، میں تم کو چھوڑ کے گیا تھا اور یہ کہہ کے گیا تھا کہ دیکھو میرے آنے تک کا انتظار کرنا، میں اللہ تعالیٰ کے پاس سے کچھ تعلیم لے کر آتا ہوں پھر آپ کو سمجھاؤں گا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کہنے پر ہی میں کوئی کام کروں گا نا، ویسے تو نہیں کر سکتا۔ نبی ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن نبی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے، اور دوسرے انسانوں کے اندر اور دوسری قوم کے اندر اس کو ایک بڑائی حاصل ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اوپر تو نہیں ہوتا، اللہ سے پوچھ کے تو کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں وہی کرتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ تم نے میری نیابت کی، تم نے کچھ بھی پرواہ نہیں کی میرے بات، اعجلتم امر ربکم، تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کیوں کی، میرے آنے کا انتظار تو کرتے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور وہ جو وہاں سے تختیاں لے کر آ رہے تھے، اچھا وہ تختی کیا ہے؟ الواح جمع ہے لوحن کی، لوح کہتے ہیں عربی زبان میں تختی کو۔ آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ عام طور پہ جب بچے کو ابتدائی تعلیم دی جاتی ہے تو تختی پہ دی جاتی ہے، تختی پر موٹے موٹے حروف سے لکھا جاتا ہے، سیاہی سے لکھا جاتا ہے، اس کا خط بھی صاف کیا جاتا ہے، اس کو سکھایا بھی جاتا ہے کہ دیکھو یہ الف ہے، یہ با ہے، یہ تا ہے، اور اس کو ملاؤ گے تو یہ بنے گا۔ تو اس طرح اس کو تعلیم دی جاتی ہے بچے کو، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تعلیم اس وقت دی گئی تھی، اس بنا پہ نہیں کہ وہ بچے تھے، لیکن بہرحال اس زمانے میں معمول یہی ہوگا
کہ جو ہے تختیاں دی گئی تھیں، وہ تختی اب وہ کس بنا پہ تھی اور کیسی تھی وہ اللہ کو پتہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے، اس کے بارے میں یہاں پہ کوئی صراحت نہیں کی گئی۔ البتہ وہ تختیوں پر کچھ ہدایات لکھی ہوئی تھیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ لے کر آ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میری قوم نے یہ گڑبڑ کی ہے کہ میرے آنے کا انتظار نہیں کیا اور ایک گوشالہ کی پرستش شروع کر دی، تو انہوں نے وہ تختیاں ڈال دی۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، وہ تختیاں ڈال دیں، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی کا یعنی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ لیا، یجرہ الیہ، اور اپنی جانب کھینچنے لگے۔ یعنی اس لیے کہ اپنے بھائی کو چھوڑ کے گئے تھے کہ تو دیکھو تم میری قوم کا خیال رکھنا۔ اب انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ ان کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ تو اپنے بھائی کا سر پکڑ کے کھینچنے لگے۔ قرآن کریم یہاں پہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مشرکانہ ڈھونگ کو دیکھ کر، اور پہلے تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، اور اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کی نرمی پہ گمان کرتے ہوئے اور تساہل پہ گمان کرتے ہوئے اس قدر غصے میں آئے، اور دینی حمیت اور غیرت اس قدر ان کے اندر آئی کہ اب جوش کے اندر بے قابو ہو گئے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف لبکے اور جوش میں آ کے ان کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے، یہ کوئی حضرت ہارون علیہ السلام کی اہانت نہیں تھی، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام خود مستقل نبی تھے، اور عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے بھی تھے۔ تو پھر ایک پیغمبر سے یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ دوسرے نبی کا جو اس کا بڑا بھائی بھی ہو تو ذرہ برابر بھی توہین کا ارادہ کرے؟ تو اصل میں وہ غصے کے اندر اور اپنی قوم کی بدعنوانی کے اندر بے اختیار ہو رہے تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نسبت یہ خیال گزر رہا تھا کہ شاید انہوں نے اصلاح کی پوری کوشش نہیں کی، حالانکہ ہارون علیہ السلام نے اصلاح کی پوری کوشش کی تھی۔ تو اس لیے قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور پکڑا اپنے بھائی کے سر کو اور کھینچنے لگے اس کو اپنی طرف۔ تو اس پر حضرت ہارون علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دیکھیے قرآن کریم کیا کہتا ہے، قال ابن ام ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، اے میرے ماں کے جنے، ابن امہ کے معنی اے میری ماں کے جنے، اے میرے بھائی، اور میرے بھائی مجھ پر رحم کرو، میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ بات یہ تھی کہ ان القوم استضعفونی، میری قوم نے مجھ کو ضعیف سمجھا، کمزور سمجھا، اور قریب تھے کہ مجھے مار ڈالے۔ فلا تشمت بی الاعداء، تو پس مت ہنسائیے مجھ پر دشمنوں کو، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھ کو ظالم قوم کے ساتھ مت ملائیے۔ دیکھیے ہارون علیہ السلام نے 2 باتیں کی، بڑی کام کی باتیں کی۔ آج دنیا اس کے اوپر سمجھ لے اور اس کے اوپر عمل کر لے تو بڑے سے بڑے کام ہو جائیں گے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، چاچا ہیں اور رشتہ دار ہیں، قریبی خون کے رشتہ دار ہیں، تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو چاہتے بھی ہیں، ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے ہیں، لیکن بسا اوقات انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ اس غلطی کی بنیاد پر دنیا کے سامنے اپنے بھائی کا یا اپنے خونی رشتہ دار کا، عزیز رشتہ دار کا گریبان پکڑ کے اس کو مارنا، کوٹنا، یا اس کی جگہ سائی کرنا، یا اس کو ستانا، یا اس کو دنیا کے سامنے بدعنوان کہنا اور اس کا مذاق اڑانا، قرآن کریم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فلا تشمت بی الاعداء، آپ مجھ پر دشمنوں کو ہنسائیے مت، ہنسنے کا موقع مت دیجیے۔ یعنی آپ جب میرے گریبان پڑیں گے لوگ کہیں گے کہ کیا بات ہے بھائی، کہ بھائی لڑ رہا ہے، سگے بھائی لڑ رہے،
بھائی بھائی میں نہیں بنتی، بھائی بھائیوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، تو ایسا کام مت کیجئے کہ ہمارے دشمن ہنسیں۔ تو ایک سبق تو یہ دیا کہ جب بھی آپس میں کوئی خلاف واقعہ بات پیش آ جائے جو کہ خونی رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار کون ہوتے ہیں؟ یہی کہ بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، چاچا ہیں، تایا ہیں، پھپھی ہیں، ماموں ہیں، خالائیں ہیں، یہ خونی رشتہ دار ہیں۔ ان سے بعض اوقات معاملات میں کچھ اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے، انسان ہے، 10 مرتبہ ہو جاتی ہے، کبھی جان بوجھ کے ہو جاتی ہے اور کبھی بے جان بوجھے ہو جاتی ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ سب کے سامنے علل اعلان ان کا مذاق اڑایا جائے، ان کے گریبان پکڑا جائے، ان کو مارا جائے، ان کو گالیاں دی جائیں، ان کو برا بلا لعن طعن کیا جائے، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں اور پوچھیں کہ کیا غلطی تھی، اور غلطی ہو تو اس غلطی پر تنبیہ فرمائیں طریقے سے۔ یہ خونی رشتے اس لیے تھوڑی ہوتے ہیں کہ آپس میں توڑ دیں، کل آج لڑیں گے کل کو پھر مل جائیں گے، آج لڑیں گے کل کو پھر مل جائیں گے، لہذا کوئی چھوڑ تھوڑی سکتا ہے ان رشتوں کو۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ دشمن جو ہوتا ہے وہ ہنستا اس پر ہے کہ آپس میں جب یہ رشتے آپس میں لڑتے ہیں تو چنانچہ ہمارے جتنے بھی بزرگان دین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صلہ رحمی صلہ رحمی صلہ رحمی صلہ رحمی صلہ رحمی در حقیقت ہے کیا؟ یہ عزیز رشتہ داروں کے ساتھ تو بھلائی کرنے کا کام ہے۔ آج ہم اپنے خاندان میں برے بنتے کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے بنتے ہیں کہ ہماری زبان کا، ہمارے ہاتھ کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔ تو پہلا سبق حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیا کہ آپ مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع مت دیجیے، یعنی میرا گریبان نہ پکڑیے اور میرا بازو مت پکڑیے اور میرے بال مت پکڑیے، اور میری بات سنیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ولا تجعلنی، اور دوسری بات یہ کہی کہ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ مت ٹھہرائیے۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے پاس سے آ رہے ہیں، اعتکاف کر کے آ رہے ہیں، اور قرآن کریم جیسی کتاب توریت لے کے آ رہے ہیں، اللہ کی کتاب لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سب چیزیں لے کر آ رہے ہیں، اس کے باوجود ان کو اس طریقے سے کہا جائے اور غلط کہا جائے تو یہ مناسب ہے۔ تو قال رب اغفر لی واخی وادخلنا مع فی رحمتک، تو اب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ میرے رب مجھ کو معاف فرما اور میرے بھائی کو بھی معاف فرما۔ مجھے تو اس لیے معاف فرما، میں نے تختیاں کیوں پھینکی، تختیاں ڈال دیں، جو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ تختیاں ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ ہے، تو اس کو یہ سمجھے کہ حالانکہ تختیاں رکھی تھیں، نبی کون تھا اس کو پھینک سکتا ہے، لیکن بس یہ ہے کہ رکھی تھی، لیکن رکھنا بھی ان کو یہ سمجھا کہ میں نے کوئی ان تختیوں کی قدر نہیں کی، اللہ کے کلام کی کوئی قدر نہیں، تو پہلے اپنی مغفرت اللہ تعالیٰ سے چاہیے، رب اغفر لی، اے رب میری مغفرت فرما دے، ولی اخی، اور میرے بھائی کے لیے بھی، میرے بھائی کی مغفرت، ہو سکتا ہے کہ ان سے کچھ تساہل ہو گیا ہے، ان کے وادخلنا فی رحمتک، اور اپنی رحمت میں ہم کو داخل فرما، وانت ارحم الراحمین، اور آپ تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ تو ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے عینی بھائی ہیں، مگر ماں کی طرف نسبت کرنے سے ان کی نرمی اور شفقت پر آمادہ کرنا تھا۔ اس آیت میں ہارون کی معذرت کا بیان ہے۔ حاصل یہ ہے کہ میں اپنے مقدور کے موافق ان کو سمجھایا، لیکن انہوں نے میری کچھ حقیقت نہ سمجھی، الٹے مجھے قتل کرنے پہ آمادہ ہونے لگے۔ آپ ایسا معاملہ کیجئے کہ ان کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیجیے، اور عتاب اور غصے کا اظہار کرتے وقت مجھ کو ظالموں کے ذیل میں شامل نہ کیجیے۔ یعنی شدت غضب میں جو بے اعتدالی یا اجتہادی غلطی مجھ سے ہوئی، خواہ میں اس میں کتنا ہی نیک نیت ہوں، آپ مجھے معاف فرمائیے، اور میرے ہارون بھائی جو ہیں
میرے بھائی ہارون سے اگر ان کے درجے اور شان کو ملحوظ رکھتے ہوئے کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو آپ اس کو بھی معاف فرمائیے۔ تو یہ فرمایا کہ قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، فرمانے لگے کہ اے میرے رب مجھ کو بھی معاف فرما، کیونکہ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے تختیاں ڈالی تھی، قرآن کریم تو یہاں پہ یہ فرمایا کہ انہوں نے تختیاں ڈال دیں، تو تختیاں ڈالنا ایک طرح کی اس بات کی علامت سمجھی جا رہی ہے کہ انہوں نے تختیوں کو کوئی اس کی کوئی عزت نہیں دی اس کو، اور اس کی قدر نہیں کی، حالانکہ تختیاں اللہ کے پاس سے لے کر آ رہے تھے۔ تو لہذا، اور میں پہلے بتا چکا ہوں، انہوں نے کوئی اس طرح نہیں کی تھی بلکہ انہوں نے رکھی تھی، کیونکہ غصے میں تھے۔ جب دیکھا کہ میری قوم نے یہ کام شروع کر دیا ہے اور گوسالہ کی پرستش شروع کر دی ہے، تو اس لہذا آدمی جب غصے میں ہوتا ہے تو غصے کے اندر ایک چیز کو ایک طرف رکھتا ہے، تو انہوں نے رکھی تھی، لیکن قرآن کریم نے یہاں پہ ان کو کہا کہ انہوں نے ڈال دیں۔ ڈالنے سے لوگوں نے یہ تصور کیا کہ انہوں نے ان تختیوں کی کوئی قدر نہیں کی اور ان تختیوں کی کوئی عزت نہیں دی، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ نبی کے بارے میں یہ گمان کرنا دور سی، بہت دور دور بات ہے، یعنی یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اسی وجہ سے آدمی جو ہے وہ غلط راستے پہ نکل جاتا ہے۔ جب بھی کوئی بات آئے نبی کے بارے میں تو ہمیشہ وہ کلام کو سنبھال کے کرنا چاہیے، بات کو سنبھال کے کرنا۔ یعنی یہاں پہ یہ کہنا کہ انہوں نے تختیاں ڈال دی، کوئی بے عزتی کی تختیوں کی، یہ بات کہنا مناسب نہیں نبی کی شان۔ مطلب یہ ہے کہ جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو عام طور پہ کسی چیز کو رکھتا ہے، تو اس کو رکھنا اور ڈالنا، اس کو ایک طرح سے اس طرح تعبیر انہوں نے کیا کہ القل الواحا، کہ انہوں نے تختیاں ڈال دی، لیکن اس سے کوئی تعبیر یہ کرے کہ انہوں نے بے عزتی کی، تو حد درجے حماقت والا کام، حد درجے صفاحت والا کام ہے کہ نبی کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، کلیم اللہ، ان کے بارے میں یہ تصور، لہذا خود قرآن کریم نے پھر خود فرما دیا۔ دیکھیے، رب اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت فرما دے۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے تختیاں ڈالتے ہوئے کوئی ایسی غلطی کر دی ہو کہ جو آپ کو ناراضگی کا سبب بن جائے، لہذا میری مغفرت فرما۔ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنے لیے اللہ سے مغفرت چاہی، پھر فرمایا ولی اخی، اور ہو سکتا ہے کہ میرے پیچھے میرے بھائی نے کچھ تساہل سے کام لیا ہو اور کچھ غفلت سے کام لیا ہو، جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے گوسالہ کی پرستی شروع کر دی، لہذا میرے بھائی کی بھی مغفرت فرما، میری بھی مغفرت فرما اور میرے بھائی کی بھی فرما۔ وادخلنا فی رحمتک، اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل فرما دے۔ رمضان المبارک کا یہ عشرہ رحمت کا گزر رہا ہے، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی۔ تو دیکھیے، عشرہ رحمت چل رہا ہے اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور داخل کر دے ہم کو اپنی رحمت میں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ تو سارے راحمین میں، رحم کرنے والوں میں، جتنے بھی دنیا کے اندر آئے یا آئیں گے یا آ چکے ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، سب سے زیادہ آپ ہی رحم فرمانے والے۔ لہذا مجھ سے جو خواہ کتنا ہی نیک ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو آپ معاف فرمائیے، اور نہ صرف یہ کہ مجھے معاف فرمائیے، میرے بھائی کو بھی معاف فرمائیے۔ تو بھائیوں، میرے عزیزوں، دوستوں، یہ ہے 17واں رکوع سورہ اعراف کا، جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ خلاصہ یہ ہے اس رکوع کا کہ انسان کو کسی کام میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ جلدی کام جو ہے، جیسے سنا ہوگا آپ نے، جلدی کام ہے شیطان کا۔ ہر کام کو سوچ سمجھ کے بہت ہی زیادہ احتیاط سے کرنا چاہیے، بغیر احتیاط کے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سوچ سمجھ کے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں، آیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، عجیب بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ میری عادت یہ ہے کہ جب میں کوئی زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہوں
یا لکھتا ہوں تو اس کو یہ سمجھ کے لکھتا ہوں یا بولتا ہوں، اس سے بولنے سے پہلے سوچ لیتا ہوں، لکھنے سے پہلے سوچ لیتا ہوں کہ اگر کل مجھے کسی عدالت میں اس کو پیش کرنا پڑ جائے تو اس کے اندر میں ہاروں گا نہیں، جیت جاؤں گا، اس کے اندر ناکام نہیں ہوں گا، کامیاب ہو جاؤں گا، اور اس کے اندر میرا ناک نیچے نہیں ہوگی، میری بے عزتی نہیں ہوگی۔ تو بس جب بھی آدمی کوئی کام کرے، کوئی عمل کرے تو یہ سوچ سمجھ کے کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے